اشرح لي صدري ويسر لي عمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وهو أحسن الخالقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين ورحمة للعالمين سيدنا ونبينا ومولانا أبي القاسم محمد اللهم صل على محمد وعلى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المنتخبين الميامين لا سيما على بقية الله في الأرضين. اللهم عجل لهم فرج إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا ولعنة الله على أعدائهم وغاصب حقوقهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم وفرقانه الحميد وقوله الحق وأصدق الصادقين. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. وقال المعصوم عليه أفضل الصلاة والسلام. بسم الله الرحمن الرحيم. ان الحسین مصباح الہدی وسفینۃ النجاح. درود پڑھے محمد والے. اللهم صل على محمد وعلى محمد. عزیزان محترم، کل آپ کی خدمت میں اس بات اور اس مقام پہ جا کر ہماری بات مکمل ہوئی تھی کہ قرآن مجید جس کی تلاوت اور جس کی تعلیم پروردگار عالم کی بارگاہ میں اور اہل بیت علیہ السلام کی بارگاہ میں انسان کی حاصل کی جانے والی تعلیم میں سب سے زیادہ بہترین تعلیم ہے. اگرچہ کہ چاہے اہل بیت کے ماننے والے ہو یا وہ ہو کہ جو اہل بیت علیہ السلام سے عشق و محبت رکھتے ہیں، ان کے درمیان قرآن مجید کی تعلیم کے سلسلے کے اندر ایک کوتاہی اور غفلت پائی جا رہی ہے، اور جس کا تذکرہ کل اس اعتبار سے بھی آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ قیامت کے دن پروردگار عالم کا یہ کلام خدا کی بارگاہ میں شکوہ اور شکایت کرے گا. اور خود نبی بھی جو صاحب کتاب ہے، صاحب معجزہ ہے، اس لیے کہ ہم جس دور کے نبی کی نبوت میں جی رہے ہیں، اس دور کا جو نبی ہے، یہ ہدایت کا سلسلہ قیامت تک اسی نبی کے ساتھ اور اسی نبی کی نبوت کے ساتھ جڑا ہوا ہے. اس لیے کہ آخری نبی ہے کہ جس کی امت سے ہمارا تعلق ہے، اور قیامت تک اس کے بعد پھر کوئی اور نبی نہیں آئے گا، اور اسی عقیدے کا نام ختم نبوت ہے. اور وہ جو قرآن مجید کی آیت ہے کہ لِكُلِّ قَوْمٍ ہاد، ہر قوم کے لیے ہادی ہے، تو پروردگار عالم نے اس سلسلے کو بھی باقی رکھا، اس لیے کہ پروردگار عالم نے اپنے کلام میں ایک مقام پر یہ فرمایا کہ اِنَّ عَلَيْنَا لَلْهُدَى وَإِنَّ لَنَا لَلْآخِرَةَ وَالْأُولَى، کہ ہدایت کی ذمہ داری ہم پر ہے. نہ تم ہادی مقرر کر سکتے ہو اور نہ تم ہادی کو بنا سکتے ہو، کیونکہ تم خطاکار ہو. تمہارے پاس وہ علم نہیں ہے، تمہارے پاس وہ صلاحیت نہیں ہے جو تمہیں بتا سکے کہ وہ کون سی خدا کی رضا ہے اور کون سی پروردگار عالم کا ارادہ ہے کہ جو خدا تم سے چاہتا ہے. خدا ہی تمہیں بتا سکتا ہے، وہ خود زمین پر آتا نہیں ہے، تمہارے درمیان تمہاری طرح کا وجود نہیں رکھتا، لہٰذا وہ تم سے اپنے تعلق کو قائم رکھنے کے لیے سلسلہ نبوت کو اپنے درمیان چھوڑا ہوا ہے. اور یہ سلسلہ نبوت جو تمہارے درمیان چھوڑا ہوا ہے،
کیسے تم پہچانو کہ یہ نبی ہے اور یہ نبی نہیں ہے؟ تمہارے اور ہمارے درمیان رابطہ نبوت کا ہے، مگر نبوت تو تمہارے درمیان رابطہ کس چیز کا ہے کہ جس کے ذریعے سے تم یہ ریکگنائز کر سکو، پہچان سکو کہ نبی ہے؟ کہ اسی کام کے لیے ہر نبی کو معجزہ دیا گیا، اسی کام کے لیے ہر نبی کو معجزہ دیا گیا۔ لہذا حضرت موسیٰ علیہ السلام کا معجزہ جدا ہے اور ہر نبی کا معجزہ جدا ہے۔ اس میں بھی ایک حکمت ہے۔ بھائی یہ بھی کر سکتا تھا کہ پروردگار ہر نبی کو ایک جیسا معجزہ دیتا، یعنی آدم کے پاس بھی وہی معجزہ ہوتا، حضرت نوح کے پاس بھی وہی معجزہ ہوتا، حضرت ابراہیم کے پاس بھی وہی معجزہ ہوتا، حضرت موسیٰ اور عیسیٰ کے پاس بھی یہی معجزہ ہوتا۔ یہی سوال ابن سکیت نے امام علی النقی علیہ افضل الصلاۃ والسلام سے کیا تھا۔ ابن سکیت 10ویں امام کے دور کا اور حاکم کے دور کا، یعنی حاکم سے مطلب یہ کہ متوکل عباسی کے دور کا درباری عالم تھا، اور اسے مقابلے کے لیے 10ویں امام کے مقابلے بھیجا گیا۔ تو اس نے ایک سوال کیا تھا کہ یہ بتائیے کہ معجزہ خدا کی جانب سے، تو پھر ہر نبی کو الگ معجزہ کیوں دیا ہے؟ بھائی ثابت نبوت کو کرنا ہے تو ہر نبی کو ایک ہی معجزہ دیا جاتا، تو ایک ہی پلانٹیشن کے اوپر اور ایک ہی انداز کے مطابق سب نبی کی نبوت ثابت ہو جاتی۔ تو فرمایا کہ امام نے فرمایا جواب کے طور پر اسے، ہر نبی کا دور برابر نہیں تھا، لہذا ہر دور میں ایک الگ معجزے کی ضرورت تھی جو اس دور کے لوگوں کو نبی کے ساتھ ملا سکے، قریب کر سکے، اور وہ یہ سمجھ سکے کہ اگر یہ ہم جیسا ہوتا تو اس طرح کا معجزہ نہ لاتا۔ ہر دور الگ الگ اسپیشلائزیشن کا دور تھا، ہر دور الگ الگ خصوصیت رکھتا تھا۔ حضرت موسیٰ کے دور میں جادوگری عروج پہ تھی، یہی وجہ ہے کہ فرعون نے جادوگروں کو مقابلے میں لے کر آیا۔ اب طب کا کلام نہیں دکھایا جا سکتا تھا، یا کلام کی بلندی کا معجزہ نہیں پیش کیا جا سکتا تھا، لہٰذا ان کے سامنے وہی پیش کیا گیا کہ وہ جادوگر کہنے پر مجبور ہو گئے کہ ہم موسیٰ اور ہارون کے رب پر ایمان لے آئے۔ قالوا آمنا برب ہارون و موسیٰ، کہ ہم ہارون اور موسیٰ کے رب پر ایمان لے آئے۔ یہ کیوں کہنے پہ مجبور ہوئے؟ انہوں نے دیکھ لیا کہ ہم اپنے دور کے سب سے بڑے اپنی فیلڈ کے فنکار ہے، مگر جہاں ہماری فنکاری ختم ہوتی ہے وہاں سے اس نبی کی نبوت کے موضوع کا آغاز ہوتا ہے۔ درود پڑھے محمد علیہ محمد۔ لہذا جادو آنکھوں کا دھوکہ تھا، اور بظاہر یہ تھا کہ انہوں نے رسیاں پھینکی، مگر وہ رسیوں کا پھینکنا ایسا لگا جیسے موسیٰ کی جانب سانپ بڑھ رہے۔ تو موسیٰ ان فریب کاریوں کے ذریعے سے اگر نبی نہ ہوتے تو خوفزدہ ہو جاتے۔ پروردگار نے کہا کہ اے موسیٰ اپنے عصا کو پھینک دو۔ اب حضرت موسیٰ نے حکم خدا پہ عصا کو پھینک دیا۔ اگر یہ بھی فریب ہوتا تو ایک مرتبہ جیسے ہی عصا کو پھینکا، جادوگروں کی پھینکی ہوئی رسیوں کو وہ عصا کھا گیا، اور ایک مرتبہ کہا ہماری رسیاں واپس کرو۔ کہا یہ آنکھوں کا دھوکہ ہوتا تو یہ تمہیں کہنے کا مطالبہ کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی، مگر یہ معجزہ تھا، لہٰذا یہ وہ چیزیں جو حقیقت ہے، جو ایک بار کھا لیا کرتی واپس نہیں پلٹ کے آیا کرتی۔ اور یہی وجہ ہے کہ یہی معجزہ امام علی النقی کے دور میں بھی آیا، کہ جب امام علی النقی متوکل کے دسترخوان پہ بیٹھے تھے، اور متوکل نے ہندوستان سے ایک جادوگر کو بلوایا تھا، اور جو اپنے فن و کمال میں بہت بلند تھا، امام علی النقی نے نوالے کو اپنے ہاتھ میں لینا چاہا، اس نے جادو کے ذریعے سے امام کا نوالا امام کے ہاتھ سے گروا دیا، دوسری بار لیا پھر گرا دیا، تیسری بار امام نے قالین کے اوپر موجود شیر کی جانب اشارہ کیا اور کہا کہ اس جادوگروں کا کام تمام کر۔ وہ شیر ایک مرتبہ اصلی حقیقت میں بکتا آتا ہے اور پلٹنے کے بعد اس جادوگر کو کھا جاتا ہے۔ متوکل خوف زدہ ہو جاتا ہے، جب اس کے اوسان اور جب اس کے حواس قابو میں آتے تو ایک مرتبہ پلٹ کے کہتا ہے کہ میرے اس جادوگر کو واپس کر دیجئے تاکہ میں اسے اس کے ملک کے بادشاہ کو پلٹا سکوں۔ کہا موسیٰ کے عصا نے ان سانپوں کو واپس کر دیا ہوتا تو یہ شیر بھی اس جادوگر کو واپس کر دیتا۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جادو فریب ہوتا ہے مگر معجزہ حقیقت ہوا کرتا ہے۔ لہذا ہر دور کے اندر ہر نبی کو اپنے وجود کے دور اور اپنے وجود کے اعتبار سے انہیں معجزہ دیا گیا جو اس کمال کو پہنچ جائے کہ انسان اپنی عاجزی کو قبول کرنے پہ تیار ہو جائے اور عاجز ہو کر یہ کہے کہ ہمارا ایک اختیار ہے کہ جہاں وہ ختم ہو گیا، خالق کا اختیار اس اختیار کے خاتمے کے بعد شروع ہوتا ہے۔ اور اسی طریقے سے اگر ہم آج کی بات کریں اور آپ سے کوئی سوال کرے آج، وہ کہ جو مشرک ہو
وہ کہ جو کافر ہو، وہ جو غیر مسلموں کے اپنے نبی کی نبوت کا معجزہ پیش کرو، تو آپ کیا معجزہ پیش کریں گے؟ آپ کے پاس پیش کرنے کے لیے کیا چیز ہے؟ آپ کہیں گے کہ ہمارے نبی نے چاند کے 2 ٹکڑے کیے. اب وہ تاریخ کی کتابوں میں موجود ہے، ہمارے پاس تو نہیں. ہم کیسے آج تمہارے نبی کی نبوت کی دلیل کو سمجھیں اور نبوت کی دلیل کے طور کے اوپر تمہاری نبی کی نبوت کو قبول کریں؟ آپ کیا جواب دیں گے؟ تاریخ کی سند اور رجال میں لگ جائیں گے. کہا کہ اگر پرانے دور کے قصوں کو اور پرانے دور کے واقعات پر ایمان لانا ہے تو پھر وہ تو حضرت موسیٰ کے معجزات سے بھی بھری ہوئی، حضرت عیسیٰ کے معجزات سے بھی بھری ہوئی ہے، حضرت یونس کے معجزات سے بھری ہوئی ہے. ہمیں تمہارا نبی زندہ ہے، زندہ نبی کے زندہ معجزے کو پیش کر کے دکھاؤ. تو پھر کیا پیش کریں گے؟ درخت کے آنے کے واقعے کو پیش کریں گے، وہ بھی تاریخ کا حصہ ہے. جانور جو جا رہا تھا، حضرت پیغمبر نے اشارہ کیا اور وہ بھاگتی ہوئی گو واپس پلٹ کے آئی اور پیغمبر کے سامنے کلمہ شہادتین پڑھا، یہ بھی تاریخ کا حصہ ہے. کنکر پیغمبر کے ہاتھ میں آ گئے اور کلمہ پڑھنا شروع کر دیا، یہ بھی تاریخ کا حصہ ہے. تو پھر آج کیا ہے معجزہ کہ جو آپ غیر مسلم کے سامنے پیش کر سکتے ہیں؟ واحد معجزہ جو آج پیش کیا جا سکتا ہے وہ قرآن مجید کا ہے، جو قیامت تک کے لیے جس میں کسی طرح کی تبدیلی نہیں آئے گی. ھذا بیان للناس وہدی وموعظۃ للمتقین، یہ وہ بیان ہے جو آج بھی ہدایت ہے، آج بھی ہدایت ہے اور آج بھی متقین کے لیے نصیحت حاصل کرنے والوں کے لیے نصیحت ہے. لیکن عجیب بات ہے کہ جس قوم کے لیے اسے بطور معجزہ پیش کیا گیا کہ یہ اسے پیش کرے ان لوگوں کے لیے کہ جو نبی کی نبوت پر ایمان لانے والے ہیں، وہ خود ہی اگر قرآن کی تعلیمات سے دور ہو گئے تو پھر یہ معجزہ جب انہیں فائدہ نہ پہنچائے گا تو وہ اس کو کسی اور کو فائدہ پہنچانے کے لیے کہاں استعمال کریں گے؟ بس عزیزان محترم، یہی وجہ ہے کہ قرآن کی تعلیم پر اتنا زیادہ اہل بیت علیہ السلام نے توجہ دلائی ہے، یہاں تک کہ جس واقعے کا اشارہ کیا اور بیان نہ کر پایا وہ واقعہ تھا بن آپ سے کا سید الشہداء امام مظلوم حسین ابن علی ابن ابی طالب علیہ افضل الصلاۃ والسلام. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. اپنے بیٹے کی تعلیم کے لیے امام خود بھی قرآن کی تعلیم دے سکتے تھے، وہ امام ہے اور وہ قرآن کی تعلیم کے اور قرآن کے حقیقی وارث ہے، مگر ہم تک اس پیغام کو پہنچانا تھا کہ کل کو آپ نہ پلٹ کے گئے، وہ تو امام تھے. جب بھی انسان کسی امام کی پیروی کی طرف اشارہ کرتا ہے تو فوراً ایک مومن غفلت اختیار کرتا ہے یا غفلت اختیار کرنے والوں کے بہانوں میں ڈوب جایا کرتا ہے کہ وہ تو امام تھے. تو قیامت کے دن بھی وہ نہ کہے کہ ہم تو امام تھے لہذا ہم ہی جنت میں جائیں گے، تمہارا جنت سے کیا کام. لہذا وہ امام تھے، ہدایت کے لیے آئے تھے تو انہی سے ہدایت لینی ہے. اب وہ جو ہدایت کہیں گے اس پر عمل کرنا ہے. اب یہ نہ کہے کہ وہ فرشتوں کی طرح ہے، فرشتوں کی طرح نہیں، اس سے بڑھ کر ہے، مگر وہ رہنما ہے، وہ راہ دکھائیں گے، اس راہ پر ہمیں چلنا ہے. عزیزان محترم، تو امام نے رہنمائی کا کیا کام کیا؟ اپنے بیٹے کی تعلیم قرآن کے لیے ایک استاد کو مقرر کیا اور جس کا نام تھا تاریخ کے اندر عبد الرحمن سلمہ. اس نے جب امام کے فرزند کو سورہ مبارکہ الحم کی تعلیم دی، گویا قرآن مجید کی ابتدا ہے کہ جس کا نام فاتحۃ الکتاب ہے. سورہ الحم کا کیا نام ہے؟ فاتحۃ الکتاب. اس فاتحۃ الکتاب سے قرآن کی تعلیم کا آغاز ہوا. الحم سیکھ لیا. ہمارے یہاں بھی ایک رسم ہے جو باقاعدہ کہی جاتی ہے، ممکن ہے آپ نے بھی سنی ہو، بے رسم کل. یہ رسم کل کیا ہوتی؟ یہ وہی ہے جو قل هو اللہ احد، قل اعوذ برب الناس، جو قرآن مجید کی سوروں کی ابتدا کا پہلا لفظ ہے کہ اے رسول کہہ دو. جب قرآن کو پڑھنے کی تعلیم کا آغاز ہوتا ہے تو یہ رسم کی جاتی ہے کہ آج ہمارا بچہ اس قابل ہو گیا ہے کہ اس نے قرآن کو پڑھنا شروع کیا. اب ایک مرتبہ پیغمبر امام حسین کے فرزند نے سورہ مبارکہ الحم کو سیکھ لیا. امام نے باقاعدہ ایک تقریب مقرر کی، ایک پروگرام کیا، جس طریقے سے ہم آج اپنے بچوں کی برتھ ڈے کے لیے پروگرام کرتے ہیں، مختلف قسم کے بچوں کی کامیابی کو سیلیبریٹ کرنے کے لیے پروگرام کرتے ہیں. دیکھیں کہ فرزند رسول اور ہمارے اور آپ کے مولا و آقا کے یہاں پر جب تقریب مقرر کی جاتی تھی، اس تقریب کا عنوان کیا ہوتا تھا؟ عنوان یہ ہے کہ ہمارے بچے نے یا ہمارے فرزند نے قرآن مجید کی تعلیم کو سیکھ لیا ہے اور آج اس استاد کی اس کاوش اور اس محنت کے نتیجے کو لوگوں کے سامنے پیش کرنا ہے. اپنے بچے کی کامیابی کو نہیں، جس نے اس بچے کو کامیاب بنایا ہے اس کی حوصلہ افزائی کے لیے، اس کے شکرانے کے لیے تقریب کو مقرر کیا گیا. فرق ہے دونوں میں، اپنے بچے کے لیے مقرر کرنا اور اس بچے کی جس نے تعلیم دی ہے اس کی حوصلہ افزائی کے لیے مقرر کرنا. لہٰذا امام نے ایک تقریب مقرر کی. اس تقریب کا
گویا چیف یا اس تقریب کا مثال کے طور پہ مہمان خصوصی امام نے اس استاد کو قرار دیا. اور جب سب لوگ جمع ہو گئے تو اب انداز دیکھیے گا امام کا. دیکھیے کریم ابن کریم ہے مگر ایک انداز ہے امام کا, اور تاریخ میں اسی امام کے انداز کو ایک اور مقام پہ اس طرح سے بھی پیش کیا گیا ہے کہ ایک مرتبہ ایک عرب بدو آتا ہے اور آنے کے بعد کہتا ہے کہ مولا میں نے آپ کے نانا سے ایک حدیث سنی ہے, اور وہ یہ حدیث ہے کہ جب انسان محتاج ہو جائے تو اس کے سامنے ہاتھ پھیلائے جو کریم ابن کریم ہو, اور وہ اگر عطا نہیں کر سکے گا تو رسوا بھی نہیں کرے گا. یہ جملہ سنیے گا عزیزان محترم. 8ویں امام نے یہی انداز اپنایا تھا کہ جب 8ویں امام کے پاس ایک مرد خراسانی حج پر آیا اور حج پر آنے کے بعد اس کی رقم ختم ہو گئی, واپس اپنے شہر پلٹنے کے لیے اس کے پاس زیادہ راہ نہیں تھا. امام بیٹھے تھے مینا کے میدان میں, امام کے پاس آیا اور آنے کے بعد ایک مرتبہ قریب ہوا اور آہستہ سے اس نے امام سے کہا کہ میں آپ سے کچھ حاجت رکھتا ہوں. امام نے اسے بٹھا دیا اور انتظار کیا اتنا کہ لوگ وہاں سے چلے جائیں. جب لوگ وہاں سے چلے گئے تو راوی یہ کہتا ہے کہ ہم امام کے خاص قریب والے افراد ہی رہ گئے. امام نے ہم سے اجازت لی اور گھر میں داخل ہوئے. اب طریقہ دیکھیے گا, ایک ہمارا چیریٹی کرنے کا اور ایک ہمارا لوگوں کو مدد کرنے کا اور ائمہ کی مدد کرنے کا انداز. امام ایک مرتبہ گھر میں گئے, گھر میں جانے کے بعد جو رقم اسے ضرورت تھی امام نے انتظام کیا, اور گھر کے دروازے کے پیچھے سے شیخ عباس قمی کے کہتے کہ اپنا ہاتھ باہر نکالا, اور ہاتھ باہر نکالنے کے بعد اس مرد خراسانی سے کہا کہ یہ لے جا اور دور چلا جا, اس سے قبل کہ میں تیرے چہرے پہ موجود مانگنے کی شرمندگی کو دیکھ سکوں. جیسے اس نے لیا, اس نے ایک مرتبہ ایک شعر پڑھا, اور شعر یہ پڑھا کہ یہ وہ ہاتھ ہے کہ خدا اسے مٹی کے اندر دفن نہ کرے, کہ جو لوگوں کے چہرے کی عزتوں کو بچاتے ہوئے ان کی ضرورتوں کو پورا کرتا ہے. بہت فرق ہے اظہار محترم. اس طرح سے دینا کہ آدمی شرمندہ ہو اور بار بار اپنا احسان جتوانا, اور اس طرح سے دینا کہ آدمی یوں دے کہ خود کسی کے چہرے کی شرمندگی کو نہ دیکھنا چاہے, یہ اور بات ہوا کرتی. راوی کہتا ہے کہ عمر خراسانی چلا گیا. ہم نے امام سے ایک بات کہی کہ فرزند رسول آپ نے اسے اس کے مطالبے سے بڑھ کر دیا, آپ نے اسے اس کے مطالبے سے بڑھ کے دیا, آپ کو دینے میں کیا شرمندگی تھی. امام نے جملہ کہا کہ دیکھو چھپ کر نیکی کرنا, پیغمبر اکرم کا, اپنے جد کی حدیث پیش کی, چھپ کر نیکی کرنا 70 حج کے ادا کرنے سے بڑھ کر ہوا کرتا ہے. چھپ کر نیکی کرنا 70 حج کے انجام دینے سے بڑھ کے نیکی ہوا کرتا ہے. اب یہ ہے, اب آ جائیے اس جانب کہ وہ بدو یہ کہہ رہا ہے کہ میں آپ کے نانا سے سنا ہے میں نے یہ حدیث کہ آپ کے نانا نے فرمایا کہ کریم فرض سے اپنے ہاتھ کو پھیلایا کرو, کہ اگر وہ عطا کرے گا تو تمہاری ضرورت کو پورا کرے گا, اور اگر عطا نہیں کرے گا تب بھی تمہیں رسوا نہیں کرے گا. امام نے کہا کہ میں نے بھی اپنے جد سے حدیث سنی. کیا حدیث سنی ہے؟ فرمایا المعروف بقدر المعرفہ. المعروف بقدر المعرفہ کیا مطلب؟ کہ نیکی کرو انسان کے معرفت اور انسان کے ظرف کی مقدار کو دیکھ کر. کل بات ہو رہی تھی ہماری ظرف کی کہ میں نے آپ سے کہا ایک علی ابن یقطین کا ظرف تھا اور ایک بہلول کا ظرف تھا. امام جانتے ہیں کہ ہم میں سے ہر ایک کا ظرف کیا ہے, ہم آپس میں ایک دوسرے کے ظرف کو نہیں جانتے تو امام معصوم کا یا ہادی کا انتظام کیا کریں گے. ہمارا ظرف بہت مختصر ہے, یہ خدا ہے جو جانتا ہے کہ کون ہدایت کرنے والا ہے, کون ہے جو خطاؤں سے پاک ہے, جو معصوم اور ہادی بن سکتا ہے. ہم اپنے جیسوں میں سے کسی کا انتخاب کریں گے جو ممبر پہ آ کے یہ کہتا ہوا نظر آئے گا بہت کہ اگر میں بہک گیا تو مجھے ہدایت کر دینا, اور اگر میں سیدھا چلتا رہا تو میری پیروی کرتے رہنا. تاریخ میں ایسے کردار بھی تھے, اور ایسے کردار بھی تھے جو یہ ممبر پہ آ کے کہتے تھے سلونی سلونی قبل ان تفقدونی, پوچھو پوچھو اس سے قبل کہ میں تمہارے درمیان نہ رہوں, میں زمین سے زیادہ آسمان کے راستوں سے واقف ہوں. ہم ایسوں کی پیروی کرتے ہیں, ایسا ہمیں واقعا ظاہری اعتبار سے بھی آسمان تک پہنچائے گا اور معنوی اعتبار سے بھی اپنے رب سے قریب کرتا ہوا نظر آئے گا. تو امام نے ایک مرتبہ کہا المعروف بقدر المعرفہ. میرے نانا نے کہا ہے کہ نیکی کرو انسان کی معرفت کو دیکھ کر, جو جتنا زیادہ صاحب معرفت ہے اتنی زیادہ نیکی کا مستحق ہے. یعنی ہر ایک برابر نہیں ہوتا نیکی کے اعتبار سے, تمہیں دیکھنا ہے کہ جو جتنا زیادہ سمجھدار ہے وہ اتنا نیکی کا مستحق ہے. لہٰذا میں تم سے 3 سوال کروں گا, اگر تم نے ان تینوں سوالات کے جواب دے دیے تو جو تمہاری ضرورت ہے, یہ بدو کسی کے قتل کیے جانے کے اعتبار سے
اس کی پوری دیت کا ضامن بنا تھا. شریعت میں طریقہ کار ہے کہ اگر کوئی فرد کسی کو قتل کر دے اور خطأً قتل کرے تو پھر اسے قتل کے بدلے قتل نہیں کیا جائے گا بلکہ قتل کے بدلے دیت لی جائے گی. اور دیت کے اندر ایک دیت کے معیار ہے کہ 1000 دینار لیے جائیں گے. یہ 1000 دینار کا ضامن بنا تھا کسی کی جانب سے ادا کرنے کے لیے، لیکن رقم نہیں تھی. اور مدینہ آیا اور معلوم ہوا کہ امام حسین کا گھر کہاں پر ہے تو یہ مانگنے کے لیے پہنچ گیا. امام نے کہا کہ میں دوں گا، اگر تو نے تینوں سوالات کے جواب دیے تو مکمل طور پہ تجھے عطا کروں گا، اور اگر تو نے 2 کے جوابات دیے تو 2/3 دوں گا، اور اگر 1 کا جواب دیا تو 1 دوں گا. اب اس عرب کا معیار دیکھیے کہ یہ اگرچہ کہ ظاہری اعتبار سے بدو ہے، ریگستان سے آیا ہے، لیکن معرفت کے اعتبار سے اس کا کیا کمال ہے. کہنے لگا فرزند رسول، اگرچہ کہ میرا علم آپ کے جتنا نہیں، میں آپ سے سیکھ تو سکتا ہوں مگر آپ سے جوابات دینے کے قابل ہوں یا نہیں یہ نہیں کہہ سکتا. اچھا ہوگا کہ اگر مجھے مال نہ ملے آپ کے ذریعے سے علم ہی مل جائے. غور کیجیے گا اظہار محترم، ایک ہے کہ فوراً سامنے ہم اور آپ جیسا ہو کہیں کہ میں آپ سے مانگنے کے لیے آیا ہوں، آپ اور مزید مشکل میں ڈال رہے ہیں، اور وہ کہہ رہا ہے کہ نہیں فرزند رسول مال مانگنے کے لیے آیا ہوں اور میں نہیں دعویٰ کرتا کہ آپ کے سارے سوال کا جواب دے سکوں، مال نہ ملے گا علم ہی آپ سے مل جائے گا. کہا کہ آپ سوال کیجیے. امام نے فرمایا یہ بتاؤ ایک مرد کے لیے سب سے زیادہ قیمتی ترین چیز کیا ہے؟ ایک مرد کے لیے سب سے زیادہ قیمتی ترین چیز کیا ہے؟ کہنے لگا العلم مع الحلم، علم ہو جس کے ساتھ صبر اور برداشت بھی. کیونکہ جو آدمی جتنا بڑا عالم ہوا کرتا ہے اتنا ہی مد مقابل میں اسے جاہل کا سامنا ہوا کرتا ہے. جو پڑھا لکھا ہے جب وہ پڑھانے جائے گا تو پھر ایک مشکل تو آئے گی کہ جنہیں وہ سمجھا رہا ہے وہ علم نہیں رکھتے تو ان کی جہالتوں کی وجہ سے انہیں بہت کچھ برداشت کرنا پڑے گا، بے عملی بھی برداشت کرنا پڑے گی اور ناسمجھی بھی برداشت کرنا پڑے گی. لہذا ایک مرتبہ اس نے جواب دیا العلم مع الحلم. امام نے فرمایا سبحان اللہ، اگر یہ نہ ہو تو پھر ایک مرد کی بات ہو رہی ہے کہ ایک مرد مومن ہو اس کے لیے سب سے بڑھ کر کیا چیز ہے، اس کی کوالٹی کیا ہونی چاہیے. فرمایا العلم مع الحلم کا یہ نہ ہو. اب ہر آدمی تو عالم نہیں ہوتا، تو کہا اگر عالم نہ ہو تو پھر اگلا مرحلہ کیا ہے. فرمایا المال مع المروت. جملہ سنیے گا، اور میں یہ پہلے بھی مروت کے بارے میں تذکرہ کر چکا ہوں. کہاں پر؟ جب جمعے کی نماز کے اندر اس مجمع کا پاؤ مجمع موجود تھا، تو لہذا دوبارہ پیش کر دیتا ہوں. المال مع المروت، مال ہو انسانیت کے ساتھ. مال ہر ایک کے پاس ہو یہ ایک الگ چیز ہے، مگر انسانیت بھی ہو یہ ایک الگ معاملہ ہے. ہر مالدار کے پاس انسانیت اور مروت نہیں ہوا کرتی. فرمایا مال ہو مروت کے ساتھ، یعنی مال بھی ہو اور احساس بھی ہو. کہ اگر یہ نہ ہو، امام نے کہا بالکل صحیح جواب دیا. اب تیسرا سوال تھا، اور 2/3 دیت کا یا اپنے مطالبے کا مالک بن چکا تھا، اور امام نے کہا اگر یہ بھی نہ ہو، فرمایا الفقر مع الصبر. پھر فقر ہو بھائی نہ علم ہے، یہ بتا دیا کہ علم سے بڑھ کر کوئی دولت نہیں ہے. اور آپ کے میرے مولا کائنات امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ افضل الصلاۃ والسلام، درود پڑھے محمد علیہ اللهم صل علی محمد وعلى محمد. کمیل ابن زیاد نخعی کا نام سنا ہوگا آپ نے. پروردگار آپ کو اور ہمیں کوفے کی زیارت نصیب فرمائے. اور کوفے کے اطراف میں ایک مزار ہے، مزار کمیل ابن زیاد. یہ وہی کمیل ہے کہ جس سے منسوب ہے دعائے کمیل. امیر المومنین کے صاحب اسرار صحابیوں میں سے ایک صحابی ہے. اور امام نے اسے مخاطب کر کے کہا تھا کہ دیکھو علم مال کے مقابلے میں بہتر ہے، اور 10 الگ الگ بہتر ہونے کے ریزنز بیان کیے تھے. فرمایا علم وہ ہے کہ جو عطا کرنے سے بڑھتا ہے، مال وہ ہے جو عطا کرنے سے گھٹتا ہے. بھائی مال عطا کرنے والا گھبراتا کیوں ہے؟ اسی لیے کہ مال میں کمی ہو جائے گی. کا علم کے اندر یہ معاملہ نہیں ہے، اس لیے علم مال سے بہتر ہے. کا علم وہ ہے جو تمہاری حفاظت کرتا ہے، مال وہ ہے جس کی حفاظت تمہیں کرنا پڑتی ہے. تو فرق ہے علم و مال کے اندر. اسی لیے علم سے بڑھ کر کسی مقام کا مرتبہ نہیں ہے. اگلے مرحلے میں کہا چلو علم نہیں ہے تو مال ہو، مگر مال کے ساتھ انسانیت ہو، ورنہ ایسا مال انسان کو برباد کر دیا کرتا ہے. مال تو قارون کے پاس بھی تھا، اور اتنا مال تھا کہ مال نہیں، مال کی چابیاں اونٹوں پہ لادی جایا کرتی تھی. فرق ہے اظہار محترم، ایک اتنی دولت ہونا جو اونٹوں پہ لے کے جائے جا رہی ہے، اور ایک اتنی دولت کہ جس کے خزانے کی چابیاں
اونٹوں پر لے کے جائی جا رہی ہے۔ اتنی دولت ہونے کے باوجود اس مال نے قارون میں سے، قارون کا رشتہ حضرت موسیٰ کے ساتھ کیا تھا؟ خالازاد بھائی تھا، خالازاد بھائی تھا، رشتہ دار تھا۔ جب تک دولت نہیں تھی تب تک حضرت موسیٰ کے آگے پیچھے گھوما کرتا تھا۔ جب دولت آ گئی تو حضرت موسیٰ سے کہنے لگا یہ دولت میرے ہاتھوں کی کمائی ہوئی دولت ہے، میں اس میں سے زکوٰۃ کیوں ادا کروں؟ مال بھی میرا اور حصہ بھی مجھ سے مانگا جا رہا ہے۔ تاریخ کے الفاظ ہے کہ اس نے نسبت دی کہ آپ میرے مال کو دیکھ کر جیلس ہو رہے، لہذا اس میں سے مال بٹورنا چاہتے ہیں۔ اور اس مال کو جب زکوٰۃ کا مطالبہ کیا گیا، حضرت موسیٰ سے ناراضی کے اظہار کے طور پہ حضرت موسیٰ کے اوپر ایک غلط کام کی بدکاری کی تہمت لگائی، جس کے نتیجے میں وہ مال صاحب مال کے ساتھ زمین کے اندر دفن کر دیا گیا۔ تو تاریخ کے الفاظ ہے کہ جب قارون کی بغاوت، قارون کی سرکشی اتنی بڑھ گئی کہ حضرت موسیٰ نے پروردگار عالم سے کہا کہ اے پروردگار تو اب مجھے اختیار دے کہ میں اس قارون کو سزا دوں۔ حضرت موسیٰ کون؟ کلیم اللہ، خدا سے بات چیت کرنے والے حضرت موسیٰ پروردگار عالم کے چہیتے ترین انبیاء کے اندر میں سے ایک، کہا کہ اے موسیٰ کیا چاہتا ہے؟ عذاب کا فیصلہ ہو چکا ہے مگر ہم تجھ پر چھوڑتے ہیں کہ تو کیا عذاب چاہتا ہے؟ کہا اس نے دنیا میں لوگوں کے سامنے مجھ پر الزام لگایا کہ میری دلچسپی اس کے مال میں ہے، تو مجھے زمین کو اختیار دے کہ میں اسے اس کے مال کے ساتھ دفن کر دوں۔ اب حضرت پروردگار عالم کی مہربانی دیکھیے گا اور پروردگار عالم کی عطوفت، جو میں آپ سے کہہ رہا تھا کل، لطف خدا، کہ خدا کس قدر لطیف ہے، کس قدر مہربان ہے کہ قارون جیسے فرد پر جس نے وقت کے نبی پر الزام لگایا اور حکم خدا کو پامال کیا، سرکشی کی، بغاوت کی لوگوں کے سامنے، حکم دے رہا حضرت موسیٰ کو، لیکن عجیب انداز ہے۔ کہا موسیٰ تمہیں اختیار دیا۔ اب ہونا کیا چاہیے تھا؟ حضرت موسیٰ نے کہا کہ اے زمین، قارون کو خزانے کے ساتھ نگل لے، تو زمین کو پھٹنا چاہیے تھا اور قارون زمین میں اپنے خزانے سمیت دفن ہو جاتا۔ مگر عجیب بات ہے، روایات یہ بتاتی ہے کہ قارون 70 مرحلوں کے اندر زمین میں اپنے خزانے کے ساتھ دفن ہوا۔ 70 مرحلے کا مطلب کیا ہے؟ یعنی آپ کے جسم کے اوپر ایک اسکیل بنایا جائے اور اس اسکیل کے اندر آپ کے جسم کو 70 ٹائمز ڈیوائیڈ کیا جائے، تو آپ کے جسم کا کتنا حصہ ہوگا؟ جو 70واں حصہ ہوگا، اس کے بعد 69واں حصہ ہوگا، اس کے بعد 78واں حصہ ہوگا۔ اس طریقے سے کرتے کرتے حضرت موسیٰ کہہ رہے کہ اے زمین، قارون کو نگل لے۔ پہلے مرحلے میں تو اتنا نکلا کہ حضرت موسیٰ کو بھی سمجھ میں نہیں آیا کہ کیا نکلا۔ پھر دوسرے مرتبہ کا زمین نگل لے، 70 حصوں میں نکلا، اور وہ شروع میں خود بھی نہیں سمجھ پا رہا تھا، مذاق سمجھ رہا تھا، لیکن جب وہ اپنے گھٹنوں تک دھس گیا، اب اسے احساس ہوا کہ میں ہل نہیں پا رہا، تو حضرت موسیٰ سے کہنے لگا مجھے معاف کر دے۔ حضرت موسیٰ نے کہا نہیں، نہ تیرا وجود چاہیے نہ تیرا مال چاہیے، اور یہ پورا معاشرہ دیکھے کہ مالدار جب سرکش ہوتا ہے تو اس کی دولت کا خدا کو کوئی احساس نہیں ہوتا اور کوئی اس کی دولت کا جو معیار نہیں ہوتا۔ تمہیں دولت خدا نے دی تھی اور تم خدا کے مقابلے میں اور مخلوق خدا پہ اترا رہے ہو۔ جب وہ سینے تک دھس گیا تب حضرت موسیٰ سے کہنے لگا، اور جب سر تک پورا دھس کر ختم ہو گیا تو ایک بات، حضرت موسیٰ علیہ السلام جب اگلے روز خدا سے بات چیت کرنے کے لیے کوہ طور پہ پہنچے اور اس درخت سے کہ جس کے ذریعے سے خدا سے بات چیت ہوتی تھی، کہا کہ اے موسیٰ، کیا ان 70 مرحلوں میں تمہیں کہیں رحم نہیں آیا اور تم نے کہیں نہیں چاہا کہ قارون کو معاف کر دے؟ کہ پروردگار تیرے سامنے اس کا گناہ تھا، کس طرح کا گناہ تھا کہ پورے معاشرے کے مزاج کو تبدیل کر دیا تھا، اور اب پیسے والے طاغوت و فرعون اور سرکش بنتے جا رہے تھے۔ وہ فرعون دفن ہو چکا تھا، دریا میں غرق ہو چکا تھا، ایک الگ نسل کا فرعون تھا۔ پروردگار نے کہا لیکن موسیٰ، اس نے 70 مرحلوں میں ایک مرتبہ بھی میری طرف رخ نہیں کیا، اگر وہ ایک بار میری طرف رخ کرتا تو میں اسے معاف کر دیتا۔ یہ ہے پروردگار عالم۔ اور یہی وجہ جب حضرت نوح کا معاملہ تھا تو وہاں بھی یہی تھا کہ جب خدا نے حضرت نوح کو قوم نوح پر عذاب دینے کے لیے اجازت دی کہ کشتی بناؤ، تو 200 سال سے اوپر کا عرصہ سے کشتی بنانے میں لگا دیا۔ کیا ضرورت تھی؟ کشتی حضرت موسیٰ علیہ پروردگار عالم حضرت نوح کو حکم دیتا، کشتی جس طریقے سے آسمان سے دیگر معجزات ہوئے، کشتی بھی معجزات وقت پہ آ جاتی۔ اونٹنی نکل سکتی ہے تو پہاڑ سے، تو کیا کشتی خدا کے لیے نازل نہیں ہو سکتی تھی؟ مگر حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت نوح علیہ السلام کو پہلے کھجور کے درخت اگوائے۔ کھجور کا درخت کوئی ایک دن میں نہیں اگتا،
2 دن میں نہیں اگتا، 1 سال میں نہیں بڑا ہوتا، کئی سال لگ گئے کہ وہ کھجور کے درخت تیار ہو، اس کے بعد پھر ان کے تختے بنائے جائے، اس کے بعد اتنی بڑی کشتی ہو کہ جتنے بھی ہدایت یافتہ لوگ ہیں وہ سوار ہو، ہر جانور ہو، ہر پودے کا، ہر پرندے کا ایک ایک جوڑا اس میں ڈالا جائے۔ جب اتنی تیاری ہو گئی 200 سال کی، تب جا کے طوفان نوح آیا۔ اب جب سب ہلاک ہو گئے، طوفان تھم گیا، اب دنیا میں کچھ کام کرنے کو نہ تھا۔ حضرت نوح تھے اور حضرت نوح کے 4 بیٹے تھے، کیونکہ باقی جتنے لوگ تھے وہ زمین پر وبائی مرض آیا اور اس کے بعد سب کے سب پھر انتقال کر گئے۔ ہدایت یافتہ افراد بھی زمین کے اوپر آنے کے بعد انتقال کر گئے، اور نسل آدم دوبارہ حضرت نوح سے چلی، اور اسی لیے حضرت نوح کو ایک لقب دیا جاتا ہے، ٹائٹل ہے آدم ثانی۔ آدم ثانی، ہام، سام و یافس، دنیا کے 3 الگ الگ علاقوں میں الگ الگ نسلوں کے ساتھ گروتھ کرنا شروع کی۔ حضرت نوح بیٹھے تھے، مٹی کے برتنوں کا کام کیا کرتے تھے، وہ اپنے مٹی کے برتن اپنے شوق کے اعتبار سے بنائے، اور ایک مرتبہ ایک شخص آتا ہے اور آنے کے بعد ان سے برتنوں کو خریدتا ہے، قیمت دیتا ہے، برتن لے لیتا ہے، اور لینے کے بعد ان برتنوں کو تھوڑا دور آگے جانے کے بعد زمین پر پٹک کے توڑ دیتا ہے، زمین پر پٹک کے توڑ دیتا ہے۔ حضرت نوح ایک مرتبہ بھڑک جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ کیا کیا تم نے؟ برتنوں کو خریدا، اور اگر توڑنا ہی تھا تو خریدا کیوں؟ کہا کیوں میں نے قیمت ادا نہیں کی؟ جملہ سنیے گا، کیوں؟ کیا میں نے قیمت ادا نہیں کی؟ کہا قیمت تو ادا کی، مگر تمہیں نہیں احساس، تم نے صرف قیمت دی ہے، میں نے جانے دل دیا ہے، میں نے جانے دل دیا ہے، میں نے کتنی محنت کے ساتھ، کتنے دنوں کی کاوشوں کے بعد اپنا پورا خون جگر دے کے اسے تیار کیا ہے، میری محنت تم نے ضائع کر دی۔ رقم تو دی، مگر مجھے یہ رقم قبول نہیں ہے، اگر یہی انجام ہونا تھا تو۔ ایک مرتبہ فرشتہ حکم خدا سے گویا ہوا، جو فرشتہ انسان کی صورت میں آیا تھا، کہ اے نوح، ہمارے بندے بھی جو طوفان میں ہلاک ہو گئے یہ ہمارے بنائے ہوئے تھے، اگر یہ ہم سے معافی مانگتے اور سدھرنا چاہتے تو ہم معاف کرنے کو تیار تھے، لیکن انہوں نے ہم سے معافی نہیں مانگی، مگر درد آج بھی ہم کو ان کے ہلاک ہونے کا ہے، درد آج بھی ان کے ہلاک ہونے کا ہے۔ تو سوال یہ کہ خدا اتنا ارحم الراحمین ہے کہ وہ نہیں چاہتا کہ بندہ ہلاک ہو جائے، یہی وجہ ہے کہ مرحلہ بہ مرحلہ اور کسی نہ کسی بہانے سے خدا معاف کرنے کو تیار ہے، اگر بندہ معافی مانگنے کو تیار ہو، بندہ اپنی خطاؤں کو سمجھنے کے لیے تیار ہو۔ اور کربلا میں حر سے بڑھ کر اس کا کوئی اس کی مثال موجود نہیں۔ حر نے کتنی بڑی خطا نہ کی، حتیٰ کہ شاہ عباس صفوی جیسی شخصیت۔ کون شاہ عباس صفوی؟ امام رضا علیہ السلام کا جو یہ روزہ بنا ہوا ہے آج جس شکل میں، امیر المومنین کا جو روزہ بنا ہے، مولا عباس کا جو روزہ بنا ہے، قاسبین کا جو روزہ بنا ہے، ان سارے کے سارے زری اور ان سارے کے سارے روزوں کی تعمیر شاہ عباس صفوی نے کروائی۔ یہ اسی کیفیت میں بڑھ رہے، مگر آج بھی اسی کیفیت میں۔ یہ وہ ایران کا صفوی حضرت موسیٰ کاظم علیہ السلام کی نسل سے تعلق رکھنے والے بادشاہ تھے، جو کئی 100 سال جنہوں نے حکومت کی۔ ان میں سے ایک بادشاہ تھا جو شیخ بہائی کے زمانے میں تھا، جس کا نام تھا شاہ عباس صفوی۔ وہ کہنے لگا مجھے یقین نہیں ہے کہ حر کے گناہ کو معاف کر دیا گیا، کہ جس نے بنت زہرا کے ساتھ اور اس انداز سے خاندان زہرا کو کربلا میں پہنچا دیا گیا، اس کی خطا معاف نہیں ہو سکتی۔ حر کی قبر بھی سب سے جدا ہے اور کربلا کی سرحد کے اوپر۔ روایات میں یہ ملتا ہے کہ حر کا قبیلہ لے کر جانا چاہتا تھا، مگر یہاں سے آگے جسد جانے کو تیار نہیں تھا، کہ میں کربلا کے شہیدوں میں ہوں تو کربلا کی سرزمین سے دور نہیں جاؤں گا۔ جسد رک گیا اور وہیں پہ دفنا دیا گیا۔ ایک مرتبہ شاہ عباس صفوی نے حکم دیا، بادشاہ تھا، ایران اور عراق اور افغانستان تک کا بادشاہ تھا، اس نے حکم دیا کہ حر کی قبر کو کھودا جائے۔ سید تھا، کہا میں خود قبر کے اندر اتروں گا۔ جب قبر کو کھودا تو دیکھا قبر میں لاش حر اب بھی تازہ تھا، 700 سال کا عرصہ گزر چکا تھا۔ کہا میں نے سنا ہے کہ حر کی پیشانی زخمی ہوئی تھی اور امام نے رومال زہرا کو حر کی پیشانی پہ باندھا تھا، اگر واقعا یہ حر کی پیشانی پہ بندہ رومال زہرا ہوگا تو آج بھی تازہ ہوگا۔ جیسے ہی رومال کو کھولا، خون حر اسی طریقے سے نکلنا شروع ہو گیا جس طرح سے 72 ہجری کے اندر امام کے سامنے 71 ہجری کے اندر رمودہ ہوا تھا، اسی طریقے سے خون نکلنا شروع ہو گیا۔ بس جیسے اس خون کو نکلتے ہوئے دیکھا، کہا ہر طرح کے رومال کو، ہر طرح کی پٹیوں کو باندھنے کی کوشش کی گئی، مگر خون حر نہ رکا۔ جیسے رومال زہرا کو باندھا کرتے تھے خون رک جایا کرتا تھا۔ اس رومال میں سے کچھ حصہ تبرک کے طور پر شاہ عباس صفوی نے اپنے ساتھ رکھا۔
لیکن خلاصہ یہ کہ ہر جیسے کی خطا کو بھی اس کریم ابن کریم حسین نے معاف کر دیا، تو اس کریم ابن کریم حسین کو بنانے والا خدا کتنا کریم ہوگا، خدا کتنا کریم ہوگا، اور وہ کس قدر اپنے بندوں پہ کرم کرنا چاہتا ہے۔ مگر اگر بندہ ہی احساس نہ کرے، بندہ ہی خدا کی راہ پہ نہ چلے، تو قوم نوح اور قارون کی طرح ہلاک ہو جایا کرتا ہے۔ یعنی قوم نوح اور قارون کی ہلاکت خدا کے غضب کا شکار نہیں ہے، انسان کی اپنی غفلتوں کا معاملہ ہے۔ بس عزیزان محترم، امام حسین نے جیسے یہ کہا کہ اچھا ٹھیک ہے، اس نے کہا الفقر مع صبر، یعنی علم کے ساتھ نہ ہو، مال مروت کے ساتھ نہ ہو، تو کہا کہ پھر فقر ہو اس کے ساتھ صبر ہو۔ اگر انسان محتاج ہے تو ہر ایک کے سامنے ہاتھ نہ پھیلائے، ہر ایک کے سامنے اپنی مشکل کا اور اپنی غربت کا رونا روتے ہوئے نظر آئے، یہ ہونا چاہیے۔ امام نے کہا اچھا یہ بھی نہ ہو، تب اس کا جواب سنیے گا۔ بدو تھا، ایک مرحلہ تھا، ایک صبر تھا، کہنے لگا اگر یہ بھی نہ ہو تو آسمان سے بجلی گرے اور اسے جلا دے، پھر اسے جینے کا حق نہیں۔ امام مسکرا کر کہنے لگے تیرے جوابات بالکل درست ہیں، اور اس کے بعد امام نے اسے پورے 1000 دینار بھی دیے، اپنی انگوٹھی نکال کے جو الگ سے 200 درہم دکھا یہ تیرے اپنے ذاتی خرچے کے لیے، یہ تو اس کا ضامن ہوا تھا۔ اور ایک مرتبہ امام نے کہا کہ اگر واقع انسان معرفت اور سمجھ رکھتا ہے تو حق یہ کہ اس کی پوری ضرورت کو پورا کیا جائے۔ اب یہ امام حسین کا ایک انداز تھا، میں نے آپ سے کہا کہ امام کسی نیکی کرنے والے اور کسی احسان کرنے والے کے احسان کی جزا بہترین طریقے سے دیا کرتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ امام حسن مجتبی علیہ افضل الصلاۃ والسلام روایت کے مطابق شیخ عباس کمی نقل کرتے امام کی سیرت میں کہ امام حسن کی ایک کنیز تھی۔ ایک دن اس نے امام حسن کو خوشی کے طور کے اوپر پھولوں کا ایک گلدستہ پیش کیا۔ کنیز کا مطلب یہ ہے کہ امام کی خریدی ہوئی تھی۔ اس دور کا جو طریقہ کار تھا کہ انسان بیچے جاتے تھے، ائمہ علیہ السلام انہیں خرید کر ان کی وہ تربیت کرتے تھے کہ انہیں وہ آزاد کرنا چاہتے تھے، وہ آزاد نہیں ہونا چاہتے تھے، لیکن بہانے سے آزاد کیا۔ جیسے اس کنیز نے پھولوں کا گلدستہ دیا، امام نے اس کی جزا کے طور کے اوپر اسے آزاد کر دیا۔ جیسے اسے آزاد کیا، امام کے ایک صحابی نے کہا اس نے پھول ہی تو دیا ہے، ایک پھول کی قیمت کے طور پہ اس نے اسے آزاد کر دیا۔ امام نے فرمایا هل جزاء الاحسان الا الاحسان، اس نے اپنی طاقت اور قوت کے مطابق ہمیں تحفہ دیا، ہم نے اپنی طاقت کے مطابق اس تحفے کا جواب دیا۔ درود پڑھے محمد علیہ محمد۔ یہ خود ہمارے معاشرے کی ایک بہت بڑی کمی کا جواب ہے کہ شادیوں کا موسم ہو یا کوئی اور کسی موقع کے اوپر انسان کسی کو تحفہ دیتے ہوئے نظر آئے تو باقاعدہ نوٹنگ کی جاتی ہے، اس نے کیا دیا، بھائی کیوں نوٹ کیا جا رہا ہے، کہ جب اس کے دینے کا وقت آئے تو بدلے میں وہ دیا جائے۔ وہ دے رہا ہے اپنی حیثیت کے مطابق، آپ نے تحفہ دینا ہے اپنی حیثیت کے مطابق، یہ نہیں دیکھنا کہ اس کی کیا حیثیت ہے، یہ دیکھنا ہے کہ بدلے میں آپ کی کیا حیثیت ہے۔ عزیزان محترم، یہ اہل بیت علیہ السلام کا کردار ہے کہ تمہیں اہل بیت کہتے ہیں کہ اس نے نیکی کی ہے اپنی طاقت کے مطابق، اس نے نیکی کی ہے اپنے حالات کے مطابق، تمہیں جواب میں نیکی کرنی چاہیے اپنے حالات۔ یعنی اگر اس نے وہ بڑھ کر کرنے والا ہے، اسے خدا نے مال دے دیا ہے، تو تمہیں حق نہیں کہ اس کی برابری کرنے کے لیے تم بھی اسراف کرو۔ تمہاری شان نہیں تو تم بڑھ کے نہیں دے سکتے ہو، اور اگر تمہاری شان ہے تو تمہیں بڑھ کر ہی دینا چاہیے۔ درود پڑھے محمد علیہ محمد پر۔ اب امام نے اس مجلس کا، اس جشن کا، اس محفل کا آغاز کیا کہ جہاں میں نے کہا کہ اس قاری قرآن کو بلوایا، عبد الرحمن سلمہ۔ تاریخ بتاتی کہ جب سب جمع ہو گئے تو امام نے ایک مرتبہ کہا کہ اس قاری نے میرے فرزند کو سورہ الحم کی تعلیم دی اور میں اسے اس کے عمل کی جزا نہیں دے سکتا، لیکن آج تم لوگوں کو میں نے اس مقام پہ جمع کیا ہے کہ تاکہ میں اس کی اس نیکی یا اس کے اس عمل کے لیے تمہارے درمیان اسے انعام دوں۔ اور وہ انعام کیا دیا؟ ہمارے اعتبار سے صرف سورہ الحم کو تعلیم دیا۔ ظاہر سی بات ہے ہمیں نہ سورہ الحم کی معرفت ہے اور نہ سورہ الحم کے نازل کرنے والے کی معرفت ہے، لہٰذا میں آپ کے سامنے اپنی چند دنوں کی گفتگو کے اندر یہ بیان کر چکا کہ وہ سید مرتضیٰ نے جو بسم اللہ لکھا، کس نیت سے بسم اللہ لکھا کہ پانی پر چل کے آ جایا کرتا تھا، وہ شاگرد کے جس کی جیب کے اندر وہ بسم اللہ لکھا تھا، یا وہ مولا کائنات جو سید مرتضیٰ کے بھی امام تھے، وہ سورہ قل هو اللہ پڑھ کر کٹے ہوئے ہاتھ کو لگا دے تو وہ ہاتھ جڑ جایا کرتا تھا۔
اب ایک مرتبہ اس سورہ الحم کی قدر کرنے والے واقع امام حسین، اور کیا قدر کی کہ الحم تعلیم کرنے والے استاد کو 1000 دینار دیے، یعنی ایک آدمی کے قتل کی دیت جو ہوا کرتی 1000 دینار مطلب 10,000 درہم. دینار کا مطلب کیا ہے 3.5 گرام ملٹیپلائی بائی 1000، یعنی 3500 گرام گولڈ دیا امام نے اس ایک سورہ الحم کی تعلیم دینے والے کو. اور اتنا ہی نہیں دیا، اس کے بعد اس کے منہ کو سچے موتیوں سے بھر دیا. اس کے بعد 1000 یمنی غلے دیے. اس دور کا قیمتی ترین کپڑا یمن کا ہوا کرتا تھا، 1000 یمنی غلے اسے عطا کیے. اور اس کے بعد بھی امام نے کہا جو تو نے میرے بیٹے کو سکھایا اس کا حق نہیں ادا ہو سکا. جملہ سنیے گا، جو تو نے میرے بیٹے کو سکھایا اس کا حق نہیں ادا ہو سکا. کسی دیکھنے والے نے حسد کے مارے جل کر ایک مرتبہ کہا کہ مولا سورہ الحمدی تو سکھایا ہے، اس دور میں ہم جیسے بھی موجود تھے، کہا ایک سورہ الحمدی جو سکھایا ہے اس کے سکھانے پر اتنا دے دیا. فرمایا جو اس نے میرے بیٹے کو سکھایا ہے تا قیامت تک اس کا حق نہیں ادا ہو سکتا، تا قیامت تک اس کا اثر ختم نہیں ہوگا، مگر جو میں نے اسے دیا ہے وہ 7 یا 6 نسلوں کے بعد جا کر بھی ختم ہو جائے گا. فرق محسوس کرو، اس نے جو دیا ہے اس کا اثر ختم نہیں ہوگا. نہ ختم ہونے والے کے لیے میں نے تو ختم ہونے والی چیزیں دی، نہ ختم ہونے والے کے لیے میں نے ختم ہونے والی چیز دی ہے. بس یہی احساس جہاں پیدا ہو جائے وہاں پیغمبر اکرم کی وہ روایت زندہ ہو جاتی کہ ختمی مرتبہ احمد مصطفیٰ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. عجیب قول ہے اور رونگٹے کھڑا کر دینے والا قول ہے پیغمبر کا. جامع الاخبار میں اور مستدرک کے وسائل کے اندر، ان دونوں کتابوں کے اندر یہ روایت موجود ہے. جب شیخ حر عاملی کا تذکرہ میں نے آپ کے سامنے کچھ دنوں پیشتر کیا تھا کہ وہ شیخ حر عاملی کی جن کی قبر مبارک 8ویں امام کے حرم میں صحن شفا کے اندر موجود ہے. شیخ حر عاملی کیا ذات ہے اور کیا مقام ہے کہ حر جس کا تذکرہ بھی ہوا کہ پروردگار عالم نے اپنے حسین کے ذریعے سے جس کی معافی کی اور وہ حر علیہ السلام بن گیا. اور آج تک اس دور جدید کے ابتدا کے اندر، یعنی صدی کی ابتدا کے اندر، ایک بہت بڑی شخصیت مرجع جن کا نام ہے آیت اللہ سید حکیم، جو آغا خوئی کے بھی استاد ہیں، وہ حر کی زیارت کرنے کو جاتے تھے. 90 سال کے بوڑھے تھے اور حر کی زیارت کھڑے ہو کر کہتے تھے، کہا کہ میں سید ہوں مگر اس کے باوجود حر تو نے حسین کے لیے جو قربانی دی ہے حق بنتا ہے کہ کھڑے ہو کر تیری زیارت کی جائے. یہ امام نہیں ہے، یہ امام پر شہید ہونے والا ہے کہ جس کا احترام بتا رہے آقا حکیم. اور خدا نے ان کی نسل میں وہ برکت رکھی کہ شیخ حر عاملی انہی کی نسل سے موجود تھے. یعنی حر اتنا سعادت مند بن گیا کہ جس کے خاندان میں آج تک علماء آ رہے ہیں، خاندان میں خدا نے اس کی نسل کو بابرکت بنا دیا. اور حر عاملی جتنی بڑی شخصیت حر کی نسل کے اندر موجود ہے. یہی شیخ حر عاملی اپنی کتاب مستدرک الوسائل میں اور جامع الاخبار کے اندر ایک روایت نقل ہے. کیا روایت ہے؟ پیغمبر اصحاب کے درمیان موجود ہے اور جملہ فرمایا. ایک ایک جملے پہ غور کیجئے گا کتنا خطرناک جملہ ہے اور کتنا پیغمبر کے دل کا درد ہے جو آخری زمانے کے ماں باپ کے متعلق ہے. فرمایا ویل لاولاد آخر الزمان. پیغمبر جملہ کہہ رہے ہیں ویل لاولاد آخر الزمان، ہلاکت ہے، بربادی ہے، تباہی ہے آخری زمانے کے اندر پیدا ہونے والی اولاد کے لیے. کیا کہا پیغمبر نے؟ ویل. یہ وہی ویل ہے جو قرآن مجید کے 30ویں پارے کا ایک نام ہے سورہ ہمزہ. ویل لکل ہمزۃ لمزہ. ہر چگلی کرنے والے کے لیے ویل ہے، ہر شرابی کے لیے ویل ہے، ہر بے نمازی کے لیے ویل ہے. کہ جہنم کا وہ کنواں کہ جس سے اہل جہنم بھی پریشان ہوں گے وہ ہے عذاب ویل کا. اور پیغمبر فرما رہے ویل ہو، ہلاکت ہو، بربادی ہو آخری زمانے میں پیدا ہونے والی اولاد کے لیے. ویل لاولاد آخر الزمان. جیسے ہی جملہ کا ایک مرتبہ فرمایا یعنی مسلمان حیران ہو گئے، کہنے لگے من آبائہم المشرکین. آپ شاید مشرک ماں باپ کی اولاد کی بات کر رہے ہوں گے، جو کافر ہے ان کی اولاد کے لیے ہلاکت ہو. تو گویا پیغمبر نے جواب دیا قالا لا من آبائہم المؤمنین. میں مشرک تو پیغمبر کے دور کا مشرک تھا، اس کے لیے بھی بربادی تھی، وہ کوئی حیرانگی نہیں ہے.
پیغمبر فرما رہے آخری زمانے میں مومن ماں اور باپ کی اولاد کے بچوں کے لیے، ان بچوں کے لیے ہلاکت و بربادی. وجہ کیا ہے؟ پیغمبر بتا رہے. فرمایا پیغمبر کا جملہ ہے کہ ویل لاولاد آخر الزمان. فرمایا فقیلا، اصحاب نے کہا یا رسول اللہ من آبائہم المشرکین، کیا آپ مشرک ماں باپ کی بات کر رہے؟ فرمایا فقال اللہ من آبائہم المؤمنین لا يعلمونہم شیئا من الفرائض. کیونکہ اس دور کے مومن اپنے بچوں کو فرائض دینیہ کی تعلیم نہیں دیا کرتے ہوں گے. آج ہم اپنے آگے پیچھے نظر کرنا شروع کریں. کل بھی میں نے آپ سے بات کی کہ تعلیم دو طرح کی ہوتی ہے. تعلیم دو طرح کی ہے. ایک تعلیم ہے جان بچانے کی، اور ایک تعلیم ہے جس کے لیے جان بچائی جا رہی ہے. کیا فرق کیا ہے؟ علامہ نقن کہتے ہیں کہ انسان روٹی کیوں کھاتا ہے؟ انسان روٹی کیوں کھاتا ہے؟ کا جان بچانے کے لیے، جان بڑھانے کے لیے. کا سوال یہ کہ یہ جان کس مقصد کے لیے کہ جس کے لیے روٹی کھائی جا رہی ہے؟ بھائی جان بچائی کیوں جائے؟ جان بچائی کیوں جائے؟ جان بچانے کے لیے روٹی مگر جان کیوں بچائی جائے؟ کہ اس لیے کہ خدا کی عبادت کرنی. کہ اگر روٹی خدا کی بندگی کو چھین لے تو پھر وہ روٹی کھانی چاہیے. کہ نہیں سمجھ میں آیا؟ کہ ایک مرحلے کے لیے بتاؤ کہ روٹی کیوں کھائی جا رہی ہے؟ کہ جان بچانے کے لیے. کہ اگر روٹی ایسی ہے جو جان کو ہلاکت میں ڈال دے، آپ کو معلوم ہے جو روٹی کھا رہے اس میں زہر ہے، تو کیا روٹی کھائیں گے؟ کہ بھوکا رہ جائیں گے لیکن روٹی نہیں کھائیں گے. کا سمجھ میں آیا؟ جس جان کو بچانا ہے اس جان کو بچانے والی روٹی نہیں کھائیں گے. تو جان جس کے لیے بچانا ہے ایمان، اگر اس ایمان کو خطرہ ہو تو وہ روٹی بھی نہیں کھانی چاہیے. وہ روٹی بھی نہیں کھانی چاہیے. زیادہ حق ہے انسان مر جائے مگر اپنے ایمان کو ضائع نہ کرے. کربلا اسی چیز کا پیغام ہے. اور جو یہ بات سمجھ میں آ جاتی ہے وہ اولادیں بچائی نہیں جاتی، حسین پہ قربان کر دی جاتی. وہ اولادیں بچائی نہیں جاتی، حسین پہ قربان کر دی جاتی ہے. معلوم ہے کہ اولاد بچائیں گے تو یہ میرے دل کے لیے، مگر اگر یہ اولاد حسین پہ قربان ہو جائے گی تو ہمیں وہ مقام عطا کرے گا جو قیامت تک کے لیے امر کر دے گا. بہت سے ہوں گے جنہوں نے اپنی اولادوں کو بچایا، آج نہ وہ خود موجود ہے نہ ان کی اولادیں موجود ہیں، نہ ان کا تذکرہ موجود ہے نہ ان کی اولادوں کا تذکرہ موجود ہے. مگر جس کسی نے حسین پر اپنے بچوں کو قربان کیا وہ قیامت تک کے لیے زندہ ہو گیا، ان کی اولادیں بھی قیامت تک کے لیے زندہ رہیں گی. آج ہر محلے میں، دنیا کے ہر خطے کے اندر ان کا تذکرہ بھی ہو رہا ہے، ان کی اولادوں کا تذکرہ بھی ہو رہا ہے. اسی لیے پیغمبر نے فرمایا ہلاکت و آخری زمانے کے مومن اور ان کے اولاد کے لیے. کیوں؟ اس لیے کہ وہ اپنی اولاد کو فرائض دنیا میں سے کچھ نہیں سکھاتے ہو. اور عجیب جملہ ہے پیغمبر نے کہا، روایت کو مکمل کروں. فرمایا کہ وَإِذَا تَعَلَّمُوا أَوْلَادَهُمْ مَنَعُوهُ، اور اگر اولاد چاہے گی، جملہ سنیے گا، وَإِذَا تَعَلَّمُوا، اگر اولاد چاہے گی سیکھنا تو بھی اولاد کو روکتے ہوئے نظر آئیں گے. کیسے روکتے ہوئے نظر آئیں گے؟ یہ نہیں بولیں گے بیٹا قرآن مت پڑھو، یہ نہیں بولیں گے بیٹا دینیات مت سیکھو، کہیں گے بیٹا تمہارا ٹیوشن کا ٹائم ہو رہا ہے، تمہارا امتحان ہو رہا ہے، تمہاری دنیا بگڑ جائے گی. لہذا کہا وَرَضُوا عَنْهُمْ بِعَرَضٍ يَسِيرٍ مِنَ الدُّنْيَا، ان کی دنیا میں سے کچھ پانے کے لیے انہیں دین سے دور کرتے ہوئے نظر آئیں گے. اب کہا ایسے لوگوں کے لیے پیغمبر کا جواب کیا ہے؟ پیغمبر فرماتے ہیں فَأَنَا مِنْهُمْ بَرِيءٌ، میں ان پر لعنت کرتا ہوں گا، وَهُمْ مِنِّي بُرَا، اور وہ نعوذ باللہ مجھ پہ لعنت کرتے ہوں گے. لعنت کرنے کے لیے ضروری نہیں انسان زبان سے لعنت کرتا ہوا نظر آئے. براءت یعنی بیزاری. جو تولا اور تبرہ ہمارا اور آپ کا عقیدہ ہے، اگر یہ تولا ہو اہل بیت اور ان کے چاہنے والوں کے ساتھ، تبرہ ہو اہل بیت کے دشمنوں کے ساتھ، اگر برعکس ہو جائے نعوذ باللہ اللہ کے رسول سے تبرہ شروع ہو جائے، فرمایا ان مومنین کا کام بتا رہا ہوگا کہ وہ اپنی اولاد کو ہم سے دور کر رہے ہیں اور ہم ان کی اولاد سے دور ہو رہے ہیں. کیونکہ انہیں دین عزیز نہیں ہے، انہیں دنیا عزیز ہے. وہ دنیا سکھائے مگر اس لیے کہ ان کی دنیا ان کے دین کے بچانے کا باعث بنے. تو اس سے بڑھ کر کچھ نہیں، اس سے بڑھ کر کچھ نہیں ہے. کربلا کے اندر مائیں اپنی اولاد کو یہاں تک لے کر آئی تھی، صاحب اولاد تھی تو ماں بنی تھی، مگر یہ اولادیں لائی اس لیے تھی کہ حسین پہ قربان ہو جائے. کیا عزیزان محترم، اگر اولاد نہیں ہے تو ام رباب کا گریہ کیا تھا؟ صاحب اولاد ہو کر ام رباب یہ کہہ رہی تھی کہ میری اولاد اتنی بڑی نہیں ہے کہ میرے ماں جائے کے اوپر اور میرے والی پہ قربان ہو سکے. اصغر ہے تو گھٹنیوں کے بل چل کر بھی اپنے بابا پہ قربان نہیں ہو سکتے. شہزادی سکینہ ہے
تو بچی ہونے کی وجہ سے اپنے باپ پہ قربان نہیں ہو سکتی. یہ ام رباب کا گریہ تھا, اولاد ہو کر گریہ تھا. اور اگر کسی کے پاس اولاد نہ ہو تو وہ شہزادی ام کلثوم ہے کہ جہاں پہ ابو الفضل عباس کہہ رہے کہ آپ کی اولاد نہیں ہے تو کیا ہوا, میں آپ کی جانب سے اب کیا مولا آقا امام حسین پہ قربان ہوں گا. لیکن جس کے پاس اولاد تھی اس نے کیا کام کیا؟ تاریخ بتاتی ہے آج پرسہ دینا ہے شہزادی زینب کی جانب سے ام اون محمد کا, یعنی آج حسین کی وہ بہن کہ جو شریکت الحسین تھی, جس کا نام ہی بڑا عجیب ہے, یعنی شریکت الحسین. کربلا میں جتنا بڑا کردار حسین کا تھا, کربلا بچانے میں اتنا بڑا کردار شہزادی زینب کا تھا. اور مصیبتیں اتنی پڑی کہ نام بن گیا ام المصائب, مصائب کی ماں. شہزادی زینب نے اپنے نانا کو بھی اس دنیا سے جاتے ہوئے دیکھا, اور قوم کا, امت کا نانا کے بعد اپنے گھر والوں سے اور مادر گرامی سے اور اپنے بابا سے روٹھنا بھی دیکھا. شہزادی فاطمہ کے گھر کے دروازے کو جلتا ہوا بھی دیکھا, اپنے بھائی محسن کی شہادت بھی دیکھی, دربار میں ماں کا جانا اور محروم ہو کر آنا بھی دیکھا. یہ ساری مصیبتیں شہزادی زینب دیکھ رہی. اور اس کے بعد 25 سال اپنے والد گرامی کا امت کے ساتھ محرومیت کا زمانہ بھی دیکھا. اور پھر اس کے بعد اپنی بابا کے شہادت کا وہ منظر دیکھا کہ جب مولائے کائنات کے سر پر تلوار کا وار ہوا اور علی جو اپنے پیروں پہ چل کے مسجد کوفہ گئے تھے, اب حسن اور حسین کے سہارے سے چل کر آ رہے, اور کیفیت تھی کہ گلیم کے اوپر حسن اور حسین نے کندھوں پہ اٹھایا ہوا ہے. تو ایک مرتبہ وہ گلی کہ جس گلی میں علی کا گھر تھا, جب داخل ہوئے تو کہا حسن اور حسین بیٹا مجھے میرے پاؤں پہ کھڑا کر دو, اس لیے کہ میری بیٹیوں نے مجھے اپنے پیروں پہ چلتے ہوئے جا کر دیکھا ہے, وہ برداشت نہ کر سکے گی اپنے بابا کا یہ عالم دیکھا. اور ایک مرتبہ جب دیکھا کہ علی کے ساتھ آنے والے دھاڑے مار مار کے رو رہے اور علی کا ساتھ دینے کے لیے آ رہے, مگر جیسے ہی علی اس گلی میں پہنچے نا, کہا حسن اور حسین ان سے کہنا کہ ان کا شکریہ, علی ان کا شکر گزار ہے, یہ علی کے غم گسار ہے, مگر ان سے کہو کہ اب چلے جائے, کہیں ایسا نہ ہو کہ میری بیٹی زینب اور ام کلثوم کے رونے کی آوازیں ان کے کانوں میں آ جائے. میں کہوں گا علی آج آواز حضرت زینب اور ام کلثوم نامحرموں کے کانوں میں چلے جائے, جبکہ وہ چاہنے والے آپ سے برداشت نہیں. کل یہی کوفہ ہوگا, زینب اور ام کلثوم آئے گی, شہر با شہر گلی با گلی, سر پہ چادر نہیں ہوگی, اوباشوں کا مجمع ہوگا. بس یہ زینب نے مصیبت بھی دیکھی. اور پھر 10 سال اور گزرے, زینب نے سن 50 ہجری میں یہ بھی دیکھا کہ بھائیا حسن بستر پر ہے, منہ سے قے آ رہی ہے, جگر کے ٹکڑے کٹ کٹ کے رگن میں گر رہے ہیں, اور بھائی حسین سرہانے کھڑے بے بس ایک مرتبہ اپنے بھائی کی شہادت کا منظر دیکھ رہے, اور ایک مرتبہ گریہ کرنے لگے. تو حسن نے حسین سے کہا کہ بھائی حسین گریہ مت کرو, لا یوم کا عباد اللہ, جو دن تم پر آنے والا ہے وہ مصیبت کا دن تو کسی پر نہیں ہوگا. مگر میں کہوں گا زینب کی مصیبت تمام نہیں ہوئی. زینب نے حسن کا جنازہ جاتے ہی نہیں دیکھا, واپس گھر میں پلٹتا ہوا بھی دیکھا. تیروں کا برسنا تھا کہ حسن کا جنازہ, بھائی کا جنازہ کربلا کے میدان میں گھوڑوں سے پامال ہوا, بھائی کا جنازہ تیروں سے پامال ہوا. اب زینب نے تیروں کو چننا شروع کیا, پھر سے کفن دیا, پھر سے جنازہ رخصت ہوا. میں کہوں گا یہ مصیبت بھی زینب کی نصیب میں تھی. اور اب مصیبتوں کا سلسلہ یوں بڑھا کہ کربلا کے میدان میں آ گئی. دیکھا بھیا اکیلا ہے, کوئی ناصر و مددگار نہیں, بچوں پر پانی بند ہو چکا ہے, کوئی مدد کرنے والا نہیں. اور ایک مرتبہ گھبرا کے شب عاشور تو زینب نے یہاں تک پوچھ لیا, بھائی حسین کا امتحان لے لیا, کہیں ایسا نہ ہو یہ تمہیں چھوڑ کے چلے جائے. اس لیے کہ نانا رسول خدا کو بھی میدان میں صحابی چھوڑ کے چلے گئے. بابا علی مرتضی 25 سال تنہا رہے, بھیا حسن صلح پہ مجبور ہو گئے. بس یہ مقام اور یہ امتحان بھی زینب نے دیکھا. اور اب وہ وقت آ گیا کہ جب اصحاب کا امتحان ختم ہو گیا اور اب سیدانیوں کا امتحان تھا. حسین نے ایک مرتبہ ہر بیوی کے خیمے کے باہر سے خیمے کے منظر کو دیکھا. ہر بیوی کے خیمے کا منظر جدا تھا, مگر جب زینب کے خیمے کے باہر پہنچے عجیب منظر دیکھا.
اس لیے کہ زینب اس اعتبار سے بڑی خوشحال تھی اور محمد جیسے بچے تھے اور یہ کہہ رہی تھی بیٹا تم حیدر کرار کے نواسے ہو، جعفر طیار کے پوتے ہو، مگر تمہیں کہنے کی ضرورت نہیں پڑے، کل جب ماموں سے اجازت ملے وہ حملہ کرنا کہ میدان خود پکار پڑے، ہمیں تو حیدر کرار لڑتے ہوئے نظر آ رہے، ہمیں تو جعفر طیار لڑتے ہوئے نظر آ رہے، مگر ایک نصیحت کی دیکھو بچوں، حسین کے بچے پیاسے ہیں، اصغر پیاسا ہے، سکینہ پیاسی ہے، مجھے معلوم ہے تمہاری رگوں میں جعفر طیار اور حیدر کرار کا خون ہے، جب لڑتے لڑتے فرات پہنچ جانا، وعدہ کرو ماں سے پانی مت پینا، اور ایک مرتبہ کہا ماں ہم وعدہ کرتے ہیں جب تک ماموں کے بچوں تک پانی نہیں پہنچائیں گے ہم پانی نہیں پیئیں گے۔ بس عزیزو حسین نے بہن کی قربانی پر ایک مرتبہ شکر خدا کیا، یہ رات بھی ڈھل گئی، کل عاشور کا دن آ گیا، ایک ایک کر کے حسین کے باوفا انصار حسین پہ شہید ہونے لگے، کبھی بریر حمدانی کا لاش آیا، کبھی حابس ابن شبیب شاکری کا لاش آیا، کبھی مسلم ابن حسجہ کا لاش آیا، ایک ایک کر کے لاشیں آتے گئے، مقتل سجتا گیا، یہاں تک کہ انصار حسینی کی تعداد کم ہوئی۔ اب اولاد ابو طالب، اولاد عقیل ابن ابی طالب، اولاد جعفر کی بات آئی ہے، ایک ایک کر کے لوگ شہید ہو رہے، مگر اور محمد کو اجازت نہیں مل رہی۔ ایک مرتبہ بچوں کو آتے ہوئے دیکھا، زینب نے غضب کے عالم میں کہا بچوں میرا اکبر مارا گیا، میرا قاسم مارا گیا، مگر تم اب تک اپنے ماموں پہ قربان نہ ہوئے، خدا سلام ہو ایسی بیویوں پر جو اپنے بچوں کو پالتی ہے حسین پہ قربان کرنے کے لیے۔ ایک مرتبہ بچوں نے ہاتھ جوڑ کر کہا ہم جب بھی جاتے ہیں ماموں کہتے کہ نہیں تم میری بہن کے بچوں ہو، تم کی وراثت و نشانی ہو۔ ایک مرتبہ شہزادی زینب نے بھی فضل عباس کو بلوایا، تاریخ بتاتی ہے کہ عباس آئے مگر خیمے کے باہر تھے اور کہا کہ جی آقا زادی حکم کیجئے، کہا حسین کو پیغام پہنچاؤ کہ بہن زینب اپنے حق کا واسطہ دے کر کہتی ہے کہ زینب کے بچوں کو اجازت دی جائے۔ اب جو عباس لے کر چلے تو ایک مرتبہ پیچھے زینب بھی آئے اور کہا کہ بہن زینب یہ عبداللہ جعفر طیار کے فرزند ہیں، ان کی اجازت نہ ہوئی تو کہا عبداللہ نے خود حوالے کیے، کہا ایک میری جانب سے حسین پہ صدقہ کرنا، ایک اپنی جانب سے حسین پہ صدقہ کرنا۔ اب اور محمد کو تیار کیا گیا، علی کا امامہ ایک کے سر پہ، جعفر کا امامہ دوسرے کے سر پہ۔ اب جو دونوں کو سوار کیا، ایک کو عباس نے روانہ کیا، ایک کو حسین نے روانہ کیا، واقع حیدر کرار کے نواسے تھے۔ اب جو ایک نے میمنہ سے حملہ کیا، ایک نے میسرہ سے حملہ کیا اور قلب لشکر میں فرات تک پہنچے۔ فرات کو دیکھ کر شاید خیمے کی جانب نگاہ کی ہوگی، ماں گواہ رہنا ہم فرات پہنچ گئے مگر پانی نہ پیا۔ بس ایک مرتبہ عمر ابن سعد کے خیمے پہ حملہ کیا، لشکر نے گھیر لیا، ایک کے سر پہ گرز لگا، ایک کے سر پہ تلوار لگی، آواز بلند ہوئی مامو جان ہماری مدد کو پہنچے۔ ارے جو زینب جیسے فرزند کا مامو ہو کیسا حملہ کیا، ایک جانب سے عباس بڑھے، ایک جانب سے حسین بڑھے، فوجیں ہٹتے ہوئے نظر آئے، قریب پہنچے دیکھا ایک کی جان نکل چکی ہے، ایک کی جان میں جان باقی ہے، دونوں کے جسموں کو اٹھایا اور مقتل میں لے کے چلے۔ عزیزوں جب حسین بیویوں کے خیموں میں لاشوں کو لے کر چلے، نگاہ دوڑائی ہر جانب، ہر بیوی نظر آئے مگر بہن زینب نظر نہیں آئے۔ کل زینب کو بلاؤ، اپنے آخری وقت میں بچوں سے رخصت ہو۔ ایک مرتبہ شہزادی آئے، دونوں بچوں کے درمیان بیٹھ گئے، ہاتھوں کو بلند کر کے کہا اللہم تقبل علیہ۔ عزیزو بس ایک مرتبہ شہزادی نے ان قربانیوں کو پیش کیا اور پیش کرنے کے بعد تاریخ عجیب منظر بتاتی ہے کہ پھر بچوں کو کبھی نہ روئی بلکہ مقتل سے نکلی تو حسین پہ گریہ کیا، 11ویں کو نکلی تو حسین پہ گریہ کیا، یہاں تک کہ دربار شام میں پہنچی تب بھی حسین پہ گریہ کیا۔ جب شام سے رہائی ملی تو کٹے ہوئے سروں کو منگایا گیا، ہر بیوی اپنے وارث کے سر کو اپنے گود میں لے کے گریہ کرتی تھی مگر حسین کی ماں جائی زینب نے حسین کا سر منگوایا، گود میں رکھ کے ماتم کیا۔ ایک جانب دو ننھے ننھے کٹے سر موجود تھے، ایک شامی خاتون نے کہا کیا اس کی کوئی ماں نہیں ہے یا خیموں میں
جل کر مر گئی ہے. فضا نے کہا نہیں اس کی ماں زینب ہے. ارے عقیدہ بنی ہاشم ہے مگر وہ عباس کو روئے, حسین کو روئے یا اپنے بچوں کو روئے. تاریخ بتاتی کہ زینب چلی کربلا پہنچی, بچوں کو نہ روئی. ایک مرتبہ کربلا سے مدینہ پہنچی, نانا کے روزے پر پہنچی, حسین کی مصیبت کو سنایا اور محمد پہ نہ روئی. جب ماں کی قبر پہ گئی ایک مرتبہ اپنے شانوں پر بندھے رسیوں کے نشان کو دکھا کر ماتم کیا مگر اور محمد کو نہ روئی. سید سجاد کے گھر میں گئی, کچھ دیر نہ گزری تھی کہ قاصد آیا خبر لے کر کہ اے عبداللہ بن جعفر طیار نے اپنی زوجہ کو بلایا ہے. زینب نے چمبا چادر سنبھالی اور ایک مرتبہ مدینے کی گلیوں سے گزر کے اب جو اپنے گھر میں داخل ہوئی. عجب نہیں کہ ماں ہے, جب حجروں کو دیکھا ہوگا, حجروں میں مسلوں کو دیکھا ہوگا تو ایک مرتبہ قبر کی طرف رک کر کے کہا اے میرے بچوں اور محمد اب تک میں برداشت کر رہی تھی, اب زینب کا دن بھر آیا, کاش کہ میں تمہیں تمہارے مسلح پر عبادت. الا ولعنۃ اللہ علی قوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا اي منقلب ينقلبون. بار الہ تجھے واسطہ محمد والے محمد کا ہمارے اس کلیل سے تبسل کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما, ہمارے گناہ صغیرہ و کبیرہ کو معاف فرما, ہمارے مرحومی کے گناہ صغیرہ و کبیرہ کو معاف فرما, انہیں جوار معصومین میں اعلیٰ علیین میں جگہ عطا فرما. پروردگارہ تجھے واسطہ محمد والے محمد کا آل محمد کے چاہنے والے دنیا و جہاں میں جہاں کئی فرش اعضاء کو بچھائے ہوئے, پروردگار ان کے بہنے والے آنسوؤں کو رومال زہرا میں جگہ عنایت فرما. ان کی زندگیوں میں سوائے غم آل محمد کے کوئی غم کو جگہ نہ تھا. پروردگارہ تجھے واسطہ محمد والے محمد کا آل محمد کے چاہنے والوں کی جان مال و عزت کی حفاظت فرما, ان کی پریشانیوں کو دور فرما. ان میں بالخصوص جو اولاد کی پریشانیوں میں تجھے واسطہ آن محمد کی مصیبتوں کا ان کی پریشانیوں کو دور فرما. بے اولادوں کو صاحب اولاد فرما, صاحب اولاد کو کربلا والوں کی مصیبت میں کربلا والوں سے محبت کرنے والی اولاد عطا فرما. پروردگارہ تجھے واسطہ محمد والے محمد کا آل محمد کے چاہنے والوں میں جو بے روزگار ہیں انہیں رزق حلال عطا فرما, جو صاحب اور روزگار ہیں ان کے رزق حلال وسعت و برکت عطا فرما, قرضداروں کے قرض کو غیب سے عطا فرما, بے جرم اسیروں کے رہائی کا بندوبست فرما. پروردگارہ تجھے واسطہ محمد والے محمد کا آل محمد کی مصیبتوں کا انتقام لینے کے لیے, بالخصوص کربلا والوں کی مصیبتوں کا انتقام لینے کے لیے اپنی آخری حجت امام اشرف الزمان کے ظہور میں تعجل فرما, ہمیں ان کے چاہنے والوں میں شمار فرما, ان کے دل کو ہم سے راضی و خصوص فرما. وتقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم برحمتک یا ارحم الراحمین.